اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے ہمارے اس آن لائن پروگرام میں ہم مرکزی تعلیمی بورڈ کی جانب سے چلائے جانے والے کورس اسلامیات جز وقتی مکاتب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کی مزید تفصیلات، کورس ڈیٹیلز اور ٹریننگ کے حوالے سے ماڈیولز آپ کو مرکزی تعلیمی بورڈ کے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں۔ آپ یوٹیوب پر مرکزی تعلیمی بورڈ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ہمارے مختلف ویڈیوز اس میں نظر آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ کو جب بھی وقت مل جائے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ سامعین، آج ملت اسلامیہ کو عموماً اور ملت اسلامیہ ہند کو خاص طور پر مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ ان چیلنجز میں ایک اہم چیلنج نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا ہے۔ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو صرف بیسک لٹریسی کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ بیسک لٹریسی سے مراد کچھ پڑھ لینا اور کچھ سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا اور اس کی بنیاد پر گورنمنٹ یا کارپوریٹ سیکٹر میں ملازمتیں تلاش کرنا۔ اس تعلیم کے علاوہ ایک اور تعلیم جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، اس تعلیم کی طرف ملت کا رجحان بہت کم ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین و دنیا کو تقسیم کر دیا ہے، دین کو علماء کے حوالے کر دیا اور دنیا کو عصری علوم حاصل کرنے والوں کے حوالے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عصری علوم، کنٹمپرری ایجوکیشن، سیکولر ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگ، مسلمان، کچھ دین کی ضروری معلومات حاصل کر لے، کافی ہے۔ پہلے یہ دین کی معلومات کچھ زیادہ ہوتی تھیں، اب تو یہ معاملہ بڑا تشویشناک ہو گیا ہے۔ میں اس کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یہاں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک بڑی تعداد میں مسلم نوجوان دو طرح کے ارتداد کا شکار ہے۔ ارتداد ایک بہت سخت لفظ ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا نوجوان دو طرح کے ارتداد کا شکار ہے۔ ایک فکری ارتداد اور دوسرا تہذیبی ارتداد۔ اس کی بھی مزید تفصیلات ہیں۔ آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فکری ارتداد کسے کہتے ہیں اور ثقافتی یا تہذیبی ارتداد۔ ایک دو جملے میں دونوں کے سلسلے میں اس طرح کہوں گا
کہ فکری ارتداد کا مطلب یہ کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، نوجوان جو تھاٹ پروسیس اختیار کیا ہوا ہے، اس کا دماغ جو چل رہا ہے وہ اسلام کے فریم ورک میں نہیں چل رہا، بلکہ وہ میٹیریلسٹک فریم ورک میں چل رہا ہے۔ اور جب وہ صرف اور صرف مادے، کیپٹل اور میٹیریل کے پیچھے بھاگتا ہے تو دین سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بالکل دنیا دارانہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے بینیفٹ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، چاہے اسلام کا اس کے سامنے قتل عام ہو جائے۔ دوسرا ہے تہذیبی ارتداد، جس میں آج نوجوان وہ کلچر، وہ ٹریڈیشن، وہ بیہیویئر اختیار کر رہا ہے جو اسلامک نہیں ہے۔ نہ اسلامک ایٹیکیٹس وہ جانتا ہے، نہ اسلامک ڈریس کوڈ جانتا ہے، اور اسلامی کلچر سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیوں میں سلیو لیس کپڑے، ویسٹرن کلچر، ویسٹرن لباس، ویسٹرن اسٹائل آف فوڈ، یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا تہذیبی ارتداد۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ نسل ہی گویا اصل ہے۔ اگر ہم نسل کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا مستقبل تابناک نہیں ہے، اسلام کا مستقبل تابناک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں یا اسلام کی اقامت، اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو ہمارا بڑا ہدف نئی نسل ہونا چاہیے، بچے ہونا چاہیے، نوجوان ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو ہم یہ دونوں ارتداد سے بچانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہمیں اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں، بیسک اسلامک ایجوکیشن انہیں پرووائڈ کریں۔ انہیں عالم، فاضل، مفتی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں اتنا دین سکھا دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایک بہترین مسلمان بن کر اپنے خیالات کو اسلام کے تحت، وہ اسلام کے تحت اپنے خیالات کو ترتیب دے، اور پھر اپنی تہذیب کو بھی اسلام کے دائرے میں رکھیں۔ یہ کام کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو وہ شعور دیا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کل ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ہم پکڑے جائیں گے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کتنا کام کیا۔ تو اب دینی تعلیم کا انتظام ہمارے اسکولوں میں تو ہے نہیں، ہے بھی تو بہت کمزور ہے، مجہول قسم کا ہے، معذور قسم کا ہے۔ کانوینٹ اور انگریزی میڈیم اسکولز میں بالکل نہیں ہے، اور کانوینٹ اور انگریزی میڈیم اسکول، انگلش میڈیم اسکول میں جو بچے جاتے ہیں ان کو پیرنٹ الگ سے دین کی تعلیم اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ چلتے رہتا ہے پیرنٹس کے کہ بچے کو ہوم ورک زیادہ کرنا ہے، بچے پر اسکول کا لوڈ بہت ہے۔ یہ سب باتیں کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہے۔ تو ہمیں باشعور ہو کر بچوں کے دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ اب اسکولوں میں یہ پاسبل نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم جز وقتی مکاتب، پارٹ ٹائم
اسکولز قائم کرنے کا منصوبہ بنائے۔ یہ پارٹ ٹائم اسکولز آپ کے مسجدوں میں ہو سکتے ہیں، پارٹ ٹائم اسکولز اسلامک سینٹرز میں ہو سکتے ہیں، پارٹ ٹائم اسکولز کسی کے گھر میں ہو سکتے ہیں، پارٹ ٹائم اسکول ہر اس جگہ ہو سکتے ہیں جہاں 5-10 بچے مل بیٹھ سکتے ہیں اور کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ پارٹ ٹائم اسلامک اسکولز کسی بھی زبان میں قائم کیے جا سکتے ہیں، انگلش، اردو، ہندی، ریجنل لینگویج۔ اس کے لیے مرکزی تعلیمی بورڈ نے پورا ایک نظام وضع کیا ہے۔ اس نظام کے تحت اگر آپ کام کریں گے تو سسٹمیٹک وے میں بچہ 5 سال میں اسلام کے بنیادوں سے واقف ہو جائے گا، اسلام کا کلچر سیکھے گا، اسلامی فکر اس کی ڈیولپ ہوگی، اسلام کی مختصر تاریخ وہ جان لے گا، اور الٹیمیٹلی ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ بچہ کسی حد تک سماج اور معاشرے میں اسلام کا ایمبیسڈر، اسلام کا سفیر بن جائے، تاکہ وہ ایک صالح فرد بن کر معاشرے کی خدمت کر سکے، دین کے قیام کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اخروی نجات حاصل کر سکے۔ یہ بہت مختصر تعارف ہے جز وقتی مکاتب کا جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ یہ پورا سسٹم آپ آف لائن بھی قائم کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم آن لائن بھی جاری کیے ہیں۔ آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے علاقے میں دور دراز کسی لوکیلٹی میں رہتا ہے اور اسے مجبوری ہے کہ وہ کسی پارٹ ٹائم اسکول جا نہیں سکتا، تو اس کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے تو اس اسمارٹ فون کے ذریعے ہم سے جڑ سکتا ہے، اس کو آن لائن دین کی تعلیم دی جائے گی۔ اس تعلیم میں ہمارے پاس اہم پرائرٹی ہے ناظرہ قرآن، اور پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس اہم کام میں معاون و مددگار ہوں گے، اور یہ ایسا کام ہے جسے ہم دنیا کا بہترین ثواب جاریہ کا کام تصور کرتے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے جو حدیث پاک کی روشنی میں سمندر کی مچھلیاں بھی اس کام میں مصروف افراد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ اور ہم کتنے خوش بخت ہوں گے اگر اس کام کے لیے لگ جائیں اور ہمارے حق میں سمندر کی مچھلیاں دعا گو ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔